الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شہر مدینہ جبھی میں تکیا میرے ٹھنڈ پہ گئی وچ سینے أخيار
اسرائیل علیہ السلام کی مزدوری کا کام کرتے رہے اور آج بھی اس کڑی کے اندر حجر اسود کی شان ہے. حجر اسود ایک قسمتی پتھر ہے کیونکہ پچھلے جمعے ہستے وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ اس جمعے کے اندر حجر اسود کے پتھر کی شان کی بیان ہوئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نام اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. اسی حجر اسود کے موسم بھی لے کے آئے ہیں, خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر کے آئے ہیں اور یقین منو جب یہ موضوع شروع کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا, حجر اسود کا, آب زمزم کا, مقام ابراہیم کا, سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. اور آج بھی دل کرتا ہے کہ پھر میرے روزہ میرا سونا بدید کرنا میرا میرا پتہ ایک دفعہ شہر مدینے پیارے کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اقدس کے اندر حاضری دے کے واپس آ جاتے ہیں. بہت دیر واپس لے آ رہے دل اتھے چھڑ گیا جاتے ہیں. دل پھر بھی ہزار ہاتھ منا کر دیا کا پھر میرے کھان روزہ میرا سونا بدید کرنا میرا جے کی تیرے منصوری ہوئے لایا اوتھے پکا ڈیرا. میرے کھان روزہ میرا سونا بدید کرنا میرا آقا جے کی تیرے منصوری ہوئے لایا اوتھے پکا ڈیرا. پر رکھا مجبوریاں نے رکھا مجبوریاں نے راہ وچ پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا. آقا تیری شان نو ویکھا جھکدے کل جہان نو ویکھا. 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شامی پیارے کریم آقا کی بارگاہ کے اقدس کے اندر درود پاک کے نظرانے پیش کر دے. جڑا فرشتہ ایک دکھایا گیا قیامت تک ہم بیماری نہیں آنی. یہ میرے آقا نے غلاماں دی شان ہے. اللہ تعالیٰ بار بار پھر میرا خدا لگا آقا تیری شان نو ویکھا جھکدے کل جہان نو ویکھا. جڑے تیرے کول نے ستے عمر صدیق عثمان نو ویکھا. جنہ تیرے قدیم آچی جنہ تیرے قدیم آچی پاویا ماریا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا. سونیا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا. مکی گیا میزان مکی گیا میزان جدائیاں پھر پہ گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی شان بیان فرمائی اور فرمایا فیہ آیات بینات. ہمارے سامنے ایک میں تلاوت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ میں محمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے لوگ اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فیہ آیات بینات کہ جڑا میرا گھر ہے اے دے ارد گرد میریاں نشانیاں نے. وہ نشانیاں کیڑیاں نے؟ صفا تے مروا. ان صفا والمروا من شعائر اللہ. فرمایا صفا تے مروا میریاں نشانیاں. آب زمزم کے پانی کا چشمہ نشانیاں نے. مقام ابراہیم بھی نشانیاں کے وچوں نشانیاں نے. اور حجر اسود کا پتھر جڑا آج کا وضو ہے فرمایا یہ بھی میری نشانیاں کے وچوں ایک خاص نشانی ہے. حجر کا معنی پتھر. عربی کے اندر حجر کو پتھر
मतलब है काला। हजरे अस्वद काला पत्थर, और एक काला पत्थर काला किवें होया इंशाअल्लाह नज़रीन थोड़ी देर के अंदर उसी डिटेल के नाम समाप्त फरमाओगे कि पत्थर की करी की ये पत्थर किवें आया, किथों आया, और ये है किस तरह का सी, बात को फिर काला किवें होया, और इन्हू खाना काबा दे विच नस्ब किवें कीता गया और किवें कीता गया। कुछ ही बोलो सुभान अल्लाह। राधी की हमें अगर अर्ज़ करना चाहना हुआ कि हजरे अस्वद का पत्थर ऐसा पत्थर है जिन्हों बढ़िया बढ़िया शाना वाले चौंदे रहने चौंदे नेक चौंदे रहेंगे। हले भी गल समझ नहीं आई, सौखा करके समझा देवा कि पत्थर ऐसा पत्थर है जिन्हों अल्लाह ने बढ़िया ने चुने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद का पत्थर ऐसा पत्थर है जिन्हों आलिया ने चुने हैं, जिन्हों साहिबा ने चुने हैं, और सोना पर जिन्हों बाबे फरीद ने चुने हैं। ऐसा पत्थर है जिन्हों गौसे जली ने चुने हैं, मेहर अली ने चुने हैं। ये पत्थर ऐसा पत्थर है जिन्हों दाता अली अजमेरी चुने हैं, जिन्हों ख्वाजा अजमेरी चुने हैं, जिन्हों हजरत उवैसे करनी चुने हैं, जिन्हों हजरत बिलाल हबशी चुने हैं, जिन्हों मेरे करीम आका के सारे सहाबा ने चुने हैं, जिन्हों हजरत इमाम हसन के हुसैन ने चुने हैं, जिन्हों हजरत मौला अली ने चुने हैं। ऐसा पत्थर है जिन्हों उस आका ने चुने, मेराज की रात जिस आका के कदमों का बोझा लेके जबरील भी नाच पे करते हैं। ऐसा पत्थर है जिन्हों उस नबियों के सरदार ने चुने। और ये पत्थर कितों आया और ये काला किवें होया? अपनी कौन गल नहीं करांगा। तिरमिज़ी के अंदर किताबुल हज के बाद उस बात के अंदर ये हदीसे पाक की प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर का फरमान सुनाओ लगा मतलब अच्छी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر میرے پیارے کریمہ کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے کریمہ کا نے ارشاد فرمایا ای فرمایا نازل حجر نازل الحجر الاسود فی الجنہ گج کے بول سبحان اللہ حضور کا کلام سنانے والا کلام پاک سنانے کے بڑی سبحان اللہ اونچی آواز میں کہتے ہیں میاں صاحب کا کلام سنانے بڑی اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں ایک کلام کے میرے کریمہ کا لائے ایسے حبیب کا کلام ہے جنہ کلام رب کا کلام ہے اونچی 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 سبحان اللہ فرمایا حجر اسود ایسا پتھر ہے نازل الحجر الاسود فی الجنہ جنہ جنت وچوں نازل ہویا پھر میرے کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ آدَمُ علیہ السلام من النبل فَسَوَّرَ خَطَايَا بَنِي آدَمُ علیہ السلام کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے جڑا حجر اسود پتھر ہے اے کوئی عام پتھر نہیں فرمایا پھر جنت یہ جنت وچ آیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس میں آیا سی کالا سی میرے آقا نے فرمایا جس میں حجر اسود پتھر زمین پہ آیا یہ پہلے کالا تے نہیں سی فرمایا چاندی نالوں زیادہ سفید سی چاندی نالوں زیادہ سفید پوچھا گیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاندی نالوں زیادہ سفید پتھر کالا کیویں بنیا میرے آقا نے فرمایا فَسَوَّرَ خَطَايَا بَنِي آدَمَ علیہ
پوچھ لیتے ہیں اور فرمایا جنتی پتھر ہے اصل عدد خلایا بنی آدم علیہ السلام اور میں بنی آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس پتھر میں چم کے کالا کر دیا رب گرامی جنت میں جو نازل ہوا حضرت امام اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر جنتی پتھر ہے معلوم ہویا جنت میں پتھر بھی ہوں گے جنت میں پتھر بھی ہوں گے وہ بہت وہ زیادہ سفید ہے مگر جس ویلے دنیا میں آیا حضرت امام اسلامی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نورانیت اللہ تعالیٰ نہ اٹھاتا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں کروں نے کوئی بھی چیز جس دنیا کا علاج میں آگے گی اس کا ذات کا رنگ ڈھال دے گی پتھر جلدی دنیا میں آیا دنیا کا رنگ کی لے کر وہ نکال لیا دنیا کا رنگ ڈھال لیا فرمایا پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اگر اس پتھر کی نورانیت اس کا نور آسمانات سے نہ اٹھایا جاتا تو اس کی روشنی مشرق مغرب شمال جنوب میں حاوی ہو جانی تھی اتنی عظمت اتنی شان والا پتھر ہے اور ایسا پتھر ہے جس کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بوسے جائیں گے خود چنیا میں اس پتھر کی بڑی شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ فرمانے جس میں حضرت اسود پتھر کا بوسہ لینے لگے آپ پتھر کو خاتم ہو کے فرمان لگے حضرت اسود میں تیرے اس بات سے نہیں چاہتا کہ تو جنت میں جو آئے ہیں بلکہ میں تیرے اس بات سے چننا تیرے میرے آقا نے چنے ہیں جس میں عاشق دیوانہ حضور کا غلام اس حضرت اسود کا بوسہ لیتا ہے دعا کہ وہ سارے کو مکے مدینے لے جائے اور بات کرتے کہ آپ نے سمجھتا بھی کوئی حضرت اسود کے بوسے نہ ہو اس میں دیوانہ کوئی بوسہ لیتے ہیں تو ان کے دل کی خواہش ہوتی پتہ نہیں حضور علیہ السلام نے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے کتنا چنیا ہوئے گا سارا پتھر کا بوسہ لیتے ہیں جو میری خواہش ہوتی ہے میرے لب کی اتنے لگ جان کہ اتنے پیارے کریم آقا کے لب لگے گے اور یہ ہوئی میری بخشت کا بہانہ بن جائے اچھی بولو سبحان اللہ ایک عاشق نے ترجمہ کی کہ جنوں چنیا کعبے میں مارنے حضرت اسود دی عظمت نو لکھانے سلام جنوں چنے چنائی بھی کرے گی پنجابی کے اندر چنائی کرنی مصری کو چنائی کرتا ہے جنوں چنیا کعبے کے میں مارنے کعبے کے میں مار کون نے جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چنیا اور کیویں چنیا اس وقت بات فرماؤ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ دی جنوبی مشرق دیوار کے اندر نصب کیتا عاشق نے بڑی پیاری گل کی آپ دیکھتے ہیں جنوں چنیا کعبے میں مارنے حضرت اسود دی عظمت نو لکھانے سلام نالے چومے آئے نبیاں دے سردار ساری آیا پھڑ پیدا اچھی بولو سبحان اللہ جنوں چنیا کعبے میں
ایسی بات پیدا ہو جائے جدائیاں پہچان دل کا دے کو ساتھی ایسا جاوے جنہیں نام دوکسو کیتا جاوے ایسا دکھ وناون والا جاوے ایسا یار سجن کو بیٹھا ہوگے جنہوں بنا یا اپنے دکھے سناوے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے میرے کریم آقا نے فرمایا حضرت بابا جی علیہ السلام جنتی بھی جدائی اما بابا بھی جدائی جس میں دنیا کے آئے آپ پریشان ہیں جنتی پتھران میں کے سادہ پاپا پہچان گیا میرے نا پتھران دیا سادے بابا نے دکھ نے سنانے سبحان اللہ اینا پتھران دیا گنا بابا نمیوں اپنے دل کا بات سنانا اینا پتھران اپنی داستان سنانی جس میں سادہ بابا دنیا پہ آیا دنیا پہ تشریف لے آیا کرنا نہیں آیا حضر اسود بھی نام نہیں آیا حضر اسود پتھر مقام ابراہیم حضرت بابا کی آدم علیہ السلام جس میں دنیا میں نازل ہوئے تشریف لے آئے یہ پتھر بھی دونوں آپ نال ہی لے آئے اور انہیں پتھروں کے نال دکھ سکھ کرنا اپنا دکھنا سنانا شاہ صاحب نے ایک عاشق میں بڑی پیاری گل کی تھی جہاں سبحان اللہ کو سنائیے فرمائی بولو عاشق لکھتا ہے قلب آدم نو تسکین تے ولی لئی رحمت رب دیا یار من لئی قلب آدم نو تسکین تے ولی لئی حضرت آدم علیہ السلام نے پھر تسکین دے ہن واسطے پھر راحت دے واسطے قلب آدم نو تسکین تے ولی لئی رحمت رب دیا یار من لئی بھیجیا جنتاں چور دے غفار نے بھیجیا جنتاں چور دے غفار نے حضر اسود دی عظمت لکھا سلام سارا والا پتہ ہے کہ نہیں سلامہ کا حقدار ہے کہ نہیں سارے پیش کرو نا سلام پہ دوبارہ سلام فرماؤ قلب آدم نو تسکین تے ولی لئی رحمت رب دیا یار من لئی بھیجیا جنت چور دے غفار نے حضر اسود دی عظمت لکھا سلام حضر اسود دی عظمت دنیا کے نازل کیتا حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نے اس پتھر لے کے آئے اور بہت تاریخ دستی بڑے بڑے ایسے پہلے دنیا میں رونما ہوئے اور چلتے جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضر اسود کا پتھر خانہ کعبہ کی دیوار کے وچ رسکا دیتا اور مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے نام رکھ دیتا پھر کچھ وقت گزریا چلدیا زمانہ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام کا حدیثہ کی کتابہ کے اندر لکھے ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جس ویلے طوفان آیا حجر اسود کا پتھر جس جگہ پہ جبل ابو قبیس ہے خانہ کعبہ صفا مروا سے پتہ بعد جاوے جبل ابو قبیس پہاڑ سامنے نظر آتا ہے جس پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا چاند نو بیس ہو گیا سب جبل ابو قبیس ایک بڑی شانہ والا پہاڑ ہے بہت ہی دعائیں اللہ سارے لوگ آمین جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے درمیان مقام ابراہیم کو رکھ دیتا گیا اور جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے درمیان حجر اسود کا پتھر رکھ دیتا گیا اور مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانہ نے اٹھا لیا
اور خانے کعبے کی جڑی بنیاداں سن روحانیت نورانیت کی بنیاداں سی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کو جس میں آیا آسمانہ نے اٹھا لیا آستہ آستہ وقت گزرتا گیا وقت گزرنے مختصر کر کے سناوا زمانہ آ گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا انہاں نے تسی واقعہ پچھلے 3-4 دن کو سماعت فرما رہے ہیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا پیچھے تسی سنیا آگے زمزم کا چشمہ جاری کیویں ہویا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جس میں تھوڑا جا جوان ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل اور میرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر پہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی خانہ کعبہ کا مستریوں والا کام معمار والا کام حضرت ابراہیم خود پہ کرتے گئے مزدوری والا کام حضرت اسماعیل پہ کرتے گئے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی جس ویلے خانہ کعبہ کی عزیز نام تعمیر جس ویلے شروع ہوئی جتوں کے در حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ جا سکتا ہے مصریہ والا کام پہ کرتے گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام پتھر چک چک دے جا کے دیتی جا رہے ہیں ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر کی جا رہے ہیں جتوں در ہاتھ پہ جانا ہے اللہ نے نبی نے اللہ کا گھر تیار کر لیا میرا زگیر بھی مولا تو تک میرا ہاتھ نہیں جانا ہو میں تعمیر کرے گا اللہ نے اس میں وہ ہوئی مقام ابراہیم کا پتھر تیرا آسمانہ سے اٹھا لیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خانہ کعبہ کی تعمیر میرے دنیا پہ نازل کرنا حضرت ابراہیم اس پتھر کا کمال دیکھو ایک دھرتی پتھر کا کمال ذرا مسلمان فرمانا جتنی پہ اللہ کا نبی حضرت ابراہیم پہ چاہتا ہے پتھر بھی نال پہ چاہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اونچا ہونا چاہتے ہیں پتھر آپ پہ اونچا ہو جانا ہے اللہ نبی کا ارادہ بنتا ہے میرے خیال ہوتا ہے سچے ہو جاؤ پتھر بھی سچے ہو جاتا ہے میرے خیال ہے میں اور کھپے ہو جاؤں جنہیں خانہ کعبہ دی تعمیر پہ کر دینے پتھر بھی نال پہ جانا ہے مقام ابراہیم نال جب پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدموں دا بار بار پوچھا دے گیا اللہ کریم نے اس پتھر نشانہ عطا فرما دیا نے اس میں خانہ کعبہ تیار ہو گیا ایسے ہی پتھر نے کھڑے ہو کے اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں تیرا گھر تیار کرنے والا میں تیرے خانے کعبہ تیرے گھر کی تعمیر کر رہی یا اللہ میں مزدوری مانگنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے خلیل کیسی مزدوری لینی اور کام میں دعوت ہوئے مزدوری اتنی ولی ہوئی سبحان اللہ مزدوری کرے میری مزدوری کا ٹائم آیا گیا میں شاد کا کارشنا اسے مقام ابراہیم نے پتھر دے پہ کھڑے ہو کے اللہ نے نبی مزدوری پہ مانگنے نے دعا پہ مانگنے نے اسماعیل نبی آمین پہ کہنے نے اور مزدوری کی منگی حضور دے دیوانے ہو حضور دے فرمانے ہو تے مسانے ہو اللہ دے نبی نے ابراہیم نے مزدوری کی منگنی سی ساڑھے سونے آقا نوی مانگنے یا اللہ میں تیرا گھر تعمیر پہ کیتا ہے یا اللہ میں مزدوری مانگنا وا اللہ نے فرمایا خلیل نہیں لگائی دعا کی دیوانا ربنا وابعث فیہم رسولا والا نبی اور شانہ والا نبی جن کی شانہ تو بیان آرمیں سارے نبیاں دیا روحاں نے اکٹھا کر کے اس نبی دی شانہ پہ سنا دیا
علیہم من انفسہم یا رسول میں نے عطا فرما۔ آپ نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ مانگے تھے، اور یاد رکھو نبی دی ہر دعائیں قبول نہیں، منگی بھی خاص موقع پہ مزدوری میں بغیر کہ آمین آخیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ نے دعا قرآن قبول کی تھی، فرمایا ابراہیم میرا حبیب تیری نسل میں بچوں ہوئے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچوں پیدا ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے سن، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بچوں بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی پیدا ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد نے۔ بعض بہتر لکھے 70,000 نبیاں کے دادا نے، 70,000 نبیاں کی جد نے ابراہیم علیہ السلام، باقی سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بچوں پیدا ہوئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوا قیامت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، رب سارے کریم آگے تشریف لے آئے گئے، کیونکہ دعا چھوڑی تھی، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور اس حضرت اسود پتھر میں مہر ماری، اونچی بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی جس میں پہنچا تھے نور کے مشرقی دیوار کے کونے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیتا بیٹے میرے دل کی خواہش ہے تمنا ہے کہ ایس رکب دے اندر ایسا پتھر کو نسل ہونا چاہیے، ایسا کچھ سفید پتھر ہوئے، بڑا سونا تے حسین و جمیل پتھر نسل ہوئے، اللہ نے کہتا طواف کرنے واسطے جیڑا بندہ بھی آوے اتھوں ہی شروع کرے طواف اس پتھر کو ختم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دے دیتا اے میرے بیٹے ایسا کوئی پتھر سفید حسین و جمیل پتھر لے کے آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے میں میں لبدا پتھر لگ پیا، چلدے حسین و جمیل پتھر بڑا سونا پتھر لے کے آیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ میں جس ویلے لے کے آئے، اللہ کے نبی نے جس ویلے وہ پتھر لے کے کہنے لگے اے اسماعیل بڑا حسین و جمیل پتھر ہے، بڑا سونا پتھر ہے، پر مینوں جڑا پتھر چاہیے اور نہیں اور پتھر لے گیا۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے فرماتے ہیں میری نگاہ ایک ایسے پتھر سے پئی جڑا بڑا حسین و جمیل ہے، پر میرے دل میں خیال آیا ہے کہ بڑا سونا پر یہ اور پتھر نہیں جڑا میرے بابے نوں چاہیے چلے پتھر تلاش کرنے لگا، چلے بھوک پیسے چلا گیا، اس پہاڑ کے درمیان چلا گیا، پتھر کی تلاش جاری ہے، فرمانے میں پتھر لبدے اس مقام پہ چلا گیا، اس مقام پہ چلا گیا جتنے اللہ کریم نے حضرت اسود رکھے جتنے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسود اس ویلے طوفانے کو آ گیا، حضرت اسود چھپا دیتا، فرمانے اس مقام پہ چلا گیا، بچوں آوازیں آنے لگ پائیاں اے اللہ کے نبی اسماعیل اور قریب آ جا، سادے کون اللہ کی امانت لے جا، سادے کو امانت لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر جس ویلے ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل جس ویلے آواز آئی اس پتھر کو لے کے حضرت ابراہیم کے کول آئے، آپ نے جس ویلے اس پتھر کو دیکھا نے پہچان گئے اور فرمان لگے بیٹے یہ کوئی پتھر ہے جڑا حضرت آدم علیہ السلام جس میرے دنیا کے نازل ہوئے سن لے کے آئے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے ہتھاں دے نال اس پتھر کو
خانہ کعبہ کے جنوبی مشرق دیوار کے اندر نصب کر دیتا ہے جنہوں چنیا کعبے دے بیمار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھا میں سدا نالے چنیا نبیان سردار حضور نے اس نام اسلام میں ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ حجر اسود پتھر کا بوسہ دے لے گا اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ سامان کے چوس لے گئے سبحان اللہ یہ پتھر کی یہ شان ہے کہ سارے کریم آقا کی شان ہوئے گی سبحان اللہ جنہاں نے اشارے بھی نال پتھر بھی کرنا پڑھنا پہ دے دے اور فرمایا کہ قیامت والے دن اس پتھر میں اس حجر اسود پتھر اللہ تعالیٰ دو اکھاں عطا فرمائے گا جس بندے نے بھی اس پتھر کا بوسہ لیا ہوگا یا جڑا وہ بندہ بوسہ نہ لے سکیا دوروں اس نے استدام کیتا ہوگا اشارہ کیتا ہوگا فرمایا روزے قیامت بخاری شریف حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس پتھر کو دو اکھاں عطا فرمائے گا جس بندے نے بھی اس کا بوسہ لیا ہوگا یا استدام کیتا ہوگا حضر اسود ان کا نام لے کے ان کے پیو کا نام لے کے یا اللہ فلاں ابن فلاں اس
بندے نو بخش دے یا نہ انہیں میرا بوسا دیا سی پتھر شفاعت کرے گا حضرات محترم عزیزان من اگر پتھر اپنے استعلام کرنے والے کو جان لیتا ہے تو ہمارے کریم آقا اپنے سلام کرنے والے کو بھی جان لیتے ہیں پتھر پہچان لے گا یاد رکھو تفسیر مظہری کے اندر مصنف تفسیر مظہری رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پہلی بات کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود پتھر کی شان ہے اس آقا کی شان کی نہیں ہوئے گی جنہیں اشارہ کرو کہ پتھر کلمہ کون لگ پہ دے دے میرے آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا فرماتے ہیں وہ پتھر کون سا تھا وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں یہی حضرت اسود کا پتھر تھا تفسیر مظہری رحمت اللہ تفسیر مظہری کے مصنف رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جس میں میرے کریم آقا علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے حضرت حلیمہ سعدیہ رحمت اللہ تعالی پہلے سے پہلے کی تفسیر کے اندر آپ نے واقعہ لکھے آپ فرماتے ہیں اما حلیمہ سعدیہ جس میں میرے آقا نو اونٹنی پہ بٹھا کے نچاون لگیا میں سامنے کھانا کعبہ آ گیا اما جی نے دل وچ خیال پیدا ہویا کیوں نہ ہوئے خانے کعبے دا طواف کرنا خانے کعبے دا طواف کرنا دل وچ خیال پیدا ہویا پہلے حضرت اسود پتھر دا بوسا لینا حضرت اسود پتھر دا ماجی نے بوسا لیا دل وچ خیال پیدا ہویا کیوں نہ ہوئے نبی شہزادے نو نبی سونے دے بچے نو سارے کریم آقا نو میں حضرت اسود پتھر دا بوسا لے گیا آپ فرمایا نے میں جس ویلے سوچیا میں حیران ہو گئی میں دل وچ خیال کیتا حضور نے پکڑ کے حضرت اسود قریب کر لگیا میں ویکھ کے حیران ہو گئی حضرت اسود دا پتھر میرے کریم آقا دے لباں میں نال آ کے خود نہ گیا حضرت اسود نو ساری دنیا چھوڑ رہی ہے حضرت اسود میرے آقا نے ہمارا بوسا میرا پتھر اس پتھر کی نشان ہے سارے کریم آقا کی نشان ہوگی تائیں میرے آقا نے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او حضرت اسود پتھر میں بینو اس واسطے نہیں چمڑا کہ تو جنتی پتھر ہے جنت بھی جوایا ہے بلکہ میں بینو اس واسطے چمڑا بینو میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ نے چمڑا ہے میرے آقا نے بوسا لیا ہے اس واسطے میں بینو چمڑا اس واسطے میں میرے بوسے لینا آخری شفاعت کا دعا ہے اللہ تعالیٰ تم سارے ملے جاوے حضرت اسود دوسرے دنوں مقام ابراہیم میں نفری پر آپ زمان کے طاہری کیوں چک بنا آمین حضرت اسود اتنی شانہ کیوں ملی ہمیں سارے آقا کے صدقے ملی ہمیں حضرت آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اس پتھر کو سنا ملیا فرمایا کہ بڑا سفید سی چاندی کا زیادہ سفید مگر قسم والا خدا یا بنی آدم علیہ السلام فرمایا مگر حضرت آدم علیہ السلام کی داد نے اس پتھر کو چم کے کالا ہی کر چھڑے ہیں نام چوس لیتے ہیں اور اس پتھر کو کسے پوچھے عاشق نے بڑی پیاری گل تھی وہ سبحان اللہ پھر چاہ دیے پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے راج کے بولو سبحان اللہ عاشق نے حضرت اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا
شان میں سب تو آلہ ہے امن ساری دنیا چم دی میں چم دیا تم نیلا سبحان اللہ مدینہ پاک